اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کاروباری ای میلز چیک کرنے میں مصروف تھا۔ قریب ہی بیڈ پر ابو جان لیٹے تھے۔ وہ گزشتہ کئی مہینوں سے بیمار تھے۔ گھر پر ہم دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اچانک ابو جان کے کراہنے کی آواز آئی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کی طرف لپکا۔ دیکھا تو ان کے جسم پر کپ کپی طاری تھی اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ میں نے فوراً اسپتال کا نمبر ملایا مگر وہاں سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ ادھر ابو جان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ لگتا تھا کہ چند گھڑیوں کے مہمان ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرے پیارے ابو جان جنہوں نے مجھے اعلیٰ دنیاوی تعلیم دلوائی، اونچے گھرانوں کا رہن سہن سکھایا، مجھے چلتے کاروبار کا مالک بنایا اور معاشرے میں ایک باعزت مقام دلوایا، وہ میرے سامنے اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ میں فارط محبت میں آگے بڑھا اور ابو جان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ تو میں نے سنا ہوا تھا کہ آخری وقت میں کچھ تلقین کرتے ہیں، کوئی سورت بھی پڑھتے ہیں، مگر مجھے تلقین کا طریقہ آتا تھا نہ قرآن پڑھنے کا سلیقہ۔ افسوس میری زندگی تو دنیاوی تعلیم ہی میں گزر گئی۔ دینی تعلیم تو میں نے لی ہی نہ تھی۔ جانے والوں کو کون روک سکتا ہے؟ دیکھتے دیکھتے ہی میرے ابو جان جن کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا تھا، انہوں نے میری گود ہی میں دم توڑ دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، مذکورہ بالا فرضی حکایات میں کس قدر عبرت اور نصیحت ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا حال بھی اسی نوجوان کی طرح تو نہیں۔ اگر ہم پر ایسا وقت آئے کہ ہمارا کوئی عزیز ہمارے سامنے زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہو تو کیا ہمیں اس کی تکلیف میں آسانی کے لیے قرآن پڑھنا، کلمہ پاک کی تلقین کرنا آتا ہے؟ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کسی پر موت کے آثار ظاہر ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے ہمیں یہ آداب بھی بتائے ہیں۔ ان کی ضرورت کسی کو بھی پڑ سکتی ہے۔ چند مدنی پھول قبول فرمائیے۔ نمبر 1، جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ مرنے والے کو داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں کہ اس صورت میں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں سر کو تھوڑا اونچا رکھیں۔ اگر قبلے کو منہ کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ جاں کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس سے کلمہ پڑھنے کا براہ راست مطالبہ نہ کریں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو۔ یاسین شریف کی تلاوت کرنا مستحب ہے۔ لبان یا اگربتیاں سلگا دیں۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ دے دیں کہ منہ کھلا نہ رہے، آنکھیں بند کر دی جائیں، انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ آنکھیں بند کرتے وقت یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کے پیٹ پر لوہا یا گیلی مٹی یا کوئی بھاری چیز رکھ دیں کہ پیٹ پھول نہ جائے، مگر ضرورت سے زیادہ وزنی نہ ہو کہ باعث تکلیف ہے۔ کلمہ طیبہ کی تلقین کی مزید وضاحت، موت کے وقت کلمہ شہادت کی تلقین کرنا۔ جب کسی شخص کے انتقال کا وقت قریب ہو جائے اور آثار سے یہ اندازہ ہو جائے کہ اب اس کا آخری وقت ہے تو اس کے پاس بیٹھنے والے کلمہ شہادت یا خالی کلمہ پڑھیں۔ درمیانی آواز سے اس طرح پڑھیں کہ وہ شخص سنتا رہے، لیکن کوئی شخص اس سے یہ نہ کہے کہ آپ کا آخری وقت ہے، آپ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تکلیف کی وجہ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس لیے اس سے کہ پڑھنے کو ہرگز نہ کہا جائے کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس آہستہ درمیانی آواز سے کلمہ پڑھتا رہے، اور جب وہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو بس اب خاموش ہو جاؤ، تلقین ہو گئی، اور اب اس سے کوئی دنیاوی بات نہ کی جائے، اور یہ دعا من میں کرے کہ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہی اس کا آخری کلام ہو جائے، تاکہ وہ اس حدیث مبارکہ کا مصداق ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا
وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ ہاں البتہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پھر کوئی دنیاوی بات کرے تو پھر دوبارہ اسی طرح کلمہ شہادت یا صرف کلمے کی تلقین کی جائے۔ مزید اسی طرح کی معلومات کے لیے کتاب تجہیز و تکفین کا مطالعہ کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔